الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه صدق اللہ العظیم۔ مہمان محترم حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہ، حافظ ریاض احمد ملی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی۔ ان مخلوقات میں اللہ پاک نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت عطا کی۔ عقل کی یہ نعمت اللہ پاک نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اسباب کا مکلف بنایا۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ پاک بغیر سبب کے روزی عطا کرتے۔ ایک انسان ہے کہ اسے روزی حاصل کرنے کے لیے کارخانہ لگانا پڑتا ہے، سائزنگ بنانی پڑتی ہے، دکان شروع کرنی پڑتی ہے، صبح سویرے گھر سے نکل کر کے مارکیٹ جا کر ہول سیل میں سامان خرید کر دن بھر پھیری کر کے سامان کو بیچنا پڑتا ہے، کہیں نوکری اور ملازمت کرنی پڑتی ہے، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اسے روزی ملتی۔ لیکن انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ پاک نے اسباب کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ پاک انہیں بغیر سبب کے روزی عطا کرتے۔ آپ دیکھو گے چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، اور بھی جو مخلوقات ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے اسباب اختیار کرنے کو لازم نہیں قرار دیا کہ یہ اگر دکان کھولیں گے، دکان بنائیں گے تو انہیں روزی ملے گی، ایسا نہیں۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پوٹے دانوں سے بھرے ہوئے ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، انسانوں کو اللہ پاک نے مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیور تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پاک پر اس طرح کا بھروسہ کرنے لگو جس طرح کا بھروسہ اور توکل پرندے کرتے ہیں، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پوٹے دانوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ تمہیں بھی پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ ایک بات مجھے کہنی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی ذات پر یقین تو رکھتے ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ہم اللہ کی ذات پر ویسا بھروسہ نہیں کرتے۔ ایک مثال کسی نے دی تھی، میں اسے دہراؤں گا کہ دو بلند بالا بلڈنگوں کے درمیان رسی باندھی گئی اور ایک آدمی اس رسی پر اپنے کاندھے پر اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے چل کر کے اس نے
رسی پر چلتے ہوئے وہ فاصلہ طے کیا اور دوسری بلڈنگ تک پہنچا۔ دوسری بلڈنگ پر پہنچ جانے کے بعد نیچے جو لوگ دم بخود کھڑے تھے، جو اس بات کا اندیشہ دل میں لیے ہوئے تھے کہ ذرا سا بھی اس کا توازن بگڑے گا، بیلنس سے بگڑے گا تو یہ اپنے بیٹے سمیت زمین پر ہوگا، پتہ نہیں بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا۔ لوگ دم بخود سانس روک کر کے اسے دیکھ رہے تھے کہ اتنی بلندی پر بغیر سہارے کے رسی پر چل کر کے اس نے 2 بلڈنگوں کے درمیان فاصلہ طے کیا۔ جب وہ دوسری بلڈنگ پر پہنچ گیا تب لوگوں نے ٹھنڈی سانس لی، تو اس شخص نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں اس رسی پر دوبارہ چل کر کے دوسری بلڈنگ تک پہنچ سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پورا یقین، بلکہ ہم اس پر شرط بھی لگا سکتے، کیا ہم اس رسی پر چل کر کے 2 بلڈنگوں کے درمیان کا فاصلہ طے کر لیں گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھا کر کے یہ فاصلہ طے کیا تھا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے اور میں اس رسی پر چل کر کے اس فاصلے کو طے کروں؟ پورے مجمع میں کسی شخص نے بھی حامی نہیں بھری۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین تو تھا کہ یہ رسی پر چل کر کے یہ 2 بلڈنگوں کے درمیان کا فاصلہ طے کر لے گا، بھروسہ نہیں تھا۔ یقین تھا، بھروسہ نہیں تھا۔ اگر بھروسہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا جو اس کے کاندھے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آج ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں یقین تو ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ اسی لیے آتا ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں اس کے لیے کافی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ وہ گوشہ ہے، آپ کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جسے سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اپنی زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت جو حالات تھے ان حالات کے پیش نظر دنیا نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا کہ لوگ ایسے تھے جو خدا فروشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 2 باتیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پیش نظر رکھ کر اس کو ادا کیا جائے، اور ایک ہے حقوق العباد کہ بندوں کے حق کو سامنے رکھ کر کے بندوں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرائض میں تو حقوق اللہ کو غلبہ حاصل ہے، فرائض میں حقوق اللہ کو پیش نظر رکھا جائے گا اور اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فرائض میں اللہ کے حق کو مقدم رکھا جائے گا، اور اگر بندوں کے حق کی بات فرائض سے ہٹ کر کے اگر آداب ہو، مستحبات ہو، سنتیں ہو اور واجبات ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ بندوں کا حق مقدم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم سے اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی، اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی، ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن اگر بندوں کے حق میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو پھر
قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے. بندہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور اگر بندے نے اپنا حق معاف نہیں کیا تو اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے. اور ان دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، اور آپ نے جو اپنی سنتوں اور اپنی اتباع کا جو راستہ ہمیں عطا کیا ہے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ضروری ہے. اگر صرف اللہ کے حق کو سامنے رکھا جائے اور بندے کے حق کو کنارے کر دیا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اگر اللہ کی عبادت کے لیے بستی کو چھوڑ دیا جائے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، دوست و احباب کو چھوڑ دیا جائے، اور جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں اور دور دراز علاقوں میں جا کر کے آدمی تنہا رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، جسے رہبانیت کہتے ہیں، ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اگر اس طرح کیا جائے گا تو اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی. یہ بندوں کے حقوق ضائع کرنا ہے، اور یہ مزاج صرف اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے آدمی یہ راستہ اختیار کرتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اس سے منع کیا کہ وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، کہ لوگوں نے اپنے ذمہ رہبانیت کو لازم کر لیا تھا، حالانکہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا. ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کی تو رہبانیت اختیار کر کے انہوں نے اس کی رعایت نہیں رکھی جیسی اس کی رعایت رکھنے کا حکم تھا، حق تھا، اس طرح اس کی رعایت نہیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ رہبانیت کو نہ اللہ نے پسند کیا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. اور آج کے زمانے جاہلیت میں دیکھو، اور آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اگر اللہ کے حق کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے حق کو چھوڑ دیا جائے، خدا فراموشی کی زندگی گزاری جائے، تو اس زمانے کو، اس حالت کو، اس دور کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا کہ آدمی اللہ کے حق کو چھوڑ کر اللہ کو بھول کر کے زندگی گزار رہا ہے. زمانے جاہلیت جب خدا فراموشی ہو گئی تو پھر وہی حالات ہو گئے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ معمولی باتوں پر جنگ چھڑ جاتی تھی، اور پھر یہ جنگ صدیوں چلا کرتی تھی. لڑتے تھے، جب لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی تھی جنگ رک جاتی تھی، اور پھر آگے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیاری کی جاتی تھی، اور جب لڑنے کی پوزیشن میں آ جاتے تھے تو پھر جنگ ہوتی تھی. اور اس طرح صدیوں یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. زمانے جاہلیت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، بعض جنگیں ایسی ہیں جو 100 سال سے زیادہ تک چلی. اور جب خدا فراموشی کی زندگی ہوتی ہے تو جنگل راج ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. زمانے جاہلیت میں یہی تھا کہ کمزوروں کا اور بے سہارا بے کسوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا تھا. ہر آدمی ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور کمزوروں کا مال چھین لیا جاتا تھا، کمزوروں کا حق چھین لیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حالات تھے. لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے جنہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ زمانے جاہلیت میں، ماضی میں مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے، ایک ایسا فعل سرزد ہوا ہے کہ اس کی یاد مجھے سونے نہیں دیتی، چین لینے نہیں دیتی.
اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ جو شخص اسلام قبول کر لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو اس نے زمانے کفر اور شرک میں کیے ہو سب معاف ہو جاتے۔ اسلام میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی۔ اس شخص نے کہا کہ میرا ایک ایسا گناہ ہے، میرا ایک ایسا گناہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ گناہ معاف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا اور میرے گھر میں میری بیوی امید سے تھی، جاتے ہوئے میں یہ کہہ کر کے گیا کہ میرے سامنے لمبا سفر درپیش ہے اور سفر سے واپسی میری تاخیر سے ہوگی، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اسے رکھنا اور اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر کے میں چلا گیا۔ جب میں سفر سے واپس آیا اور تنہائی ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ تو بیوی نے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہم نے دفن کر دیا۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پڑوس میں ہمارے کچھ لوگ رہتے تھے، ان کی بچی ہمارے یہاں آنے لگی۔ اتنی پیاری بچی تھی اور اتنی پیاری بات کیا کرتی تھی کہ ہمیں اس کے آنے کا انتظار رہتا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتی تھی ہم بے چین ہو جاتے، اور وہ بچی آتی رہی، دن ہمارے گھر میں گزارتی تھی اور چلی جاتی تھی رات میں اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے پاس۔ دن گزرتے رہے، اس بچی سے ہم اتنا مانوس ہو گئے اور وہ بچی ہم سے اتنا مانوس ہو گئی کہ اب اس کے بغیر رہنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں بھی ایک بیٹی ملی تھی، کاش وہ بیٹی زندہ ہوتی اور ہم اسے دفن نہ کرتے تو آج ہمارے گھر میں اسی بچی کی طرح وہ بھی کھیلتی اور اس کی باتوں سے ہم بھی لطف اندوز ہوتے اور ہمارا وقت بھی گزرتا۔ بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن اور گزرے، میں نے پھر اپنی بیوی سے یہی بات کہی کہ ہماری ایک بیٹی تھی، کاش ہم اسے دفن نہ کرتے اور وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہمارے گھر میں کتنی رونق ہوتی۔ بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ زمانہ گزرا، پھر میں نے اپنی بیوی سے یہی بات کہی تو بیوی نے بڑی ہمت کر کے جھجکتے ہوئے کہا کہ یہ جو پڑوس کی بچی اپنے گھر آتی ہے یہ پڑوس والوں کی نہیں، اپنی بچی ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو میں نے اسے دفن نہیں کیا تھا، میں نے پڑوسن سے کہا تھا کہ اس بچی کی پرورش تم کر دو، جو خرچ آئے گا وہ خرچ میں تمہیں دے دیا کروں۔ تو پڑوسن نے ہماری اس بچی کی پرورش کی، یہ بچی ہماری ہی بچی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سنا کہ یہ میری بیٹی ہے، تو وہی زمانے جاہلیت والی بات کہ بیٹی ذلت اور عار ہوتی ہے، بیٹی کا وجود ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ میں نے اس بیٹی کو دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک وقت آیا کہ میں کدال لے کر کے، ہاوڑا لے کر کے اور اس بچی کو لے کر کے میں جنگل میں گیا اور جا کر کے میں گڑھا کھودنے لگا، اور جب گڑھا کھود رہا تھا اور میں پسینہ پسینہ ہو جاتا تو وہ اپنے آنچل سے، اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پوچھتی اور پوچھتی کہ چچا تم گڑھا کیوں کھود رہے؟ میں کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب گڑھا اتنا گہرا ہو گیا جس میں اس بچی کو دفن کیا جا سکتا تھا تو میں نے اس کے پوچھنے پر کہا کہ یہ گڑھا میں تیرے لیے کھود رہا۔ تو اس بچی نے کہا کہ میرے لیے کیوں کھود رہے؟
اسے پتا نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اسے گردن سے پکڑا اور گڑھے میں ڈالا اور اپنے پیروں سے اسے دبا کے رکھا اور مٹی ڈالتا رہا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اپنے بچاؤ کے لیے شور کرتی رہی، لیکن اس کی چیخ و پکار کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ لیکن جب میں گھر آیا اور رات کی تنہائی ہوئی تو اس بچی کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی تھی، اور آج بھی میں اسے یاد کر لیتا ہوں تو طبیعت میری بے چین ہو جاتی ہے۔ کیا میں اسلام قبول کر لوں تو میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، مگر تمہاری آنکھوں میں مجھے اس معصوم بچی کا خون نظر آتا ہے۔ آج کے بعد تم میرے سامنے کبھی مت آنا۔ یہ خدا فراموشی کی زندگی تھی کہ اللہ کے حق کو بالکل فراموش کر کے آدمی زندگی گزارے تو پھر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو تنگدستی کے خوف کی وجہ سے قتل مت کرو، اپنی بچیوں کو زندہ درگور مت کرو۔ زمانہ جاہلیت تھا اور اس زمانے میں نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا۔ لوگ زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے تو فقریہ طور پر دن کے مجلسوں میں بیان کیا کرتے تھے، اور یہ کوئی عیب اور عار کی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کر کے لوگوں کو اللہ کے حقوق بتلائے، بندوں کے حقوق بتلائے کہ جو شخص اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا اور بندوں کے حق کو ادا کرے گا وہی شخص کامیاب اور کامران ہوگا۔ جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے فرمایا ان بربک علیک حقا، تجھ پر تیرے پروردگار کا حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تجھ پر تیری جان کا حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیرے مہمان کا حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ ہے سیرت کا وہ پیغام۔ ان تمہیدی باتوں کے ساتھ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر سب سے زیادہ حق اللہ رب العالمین کا۔ اللہ ہمارے خالق بھی ہے، اللہ ہمارے مالک بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ دیا ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال ضائع اور برباد نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی 500 کی نوٹ نکالے اور اس کو آگ لگائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیسہ میرا ہے، میں جلانا چاہوں جلا سکتا ہوں۔ آپ کو کیا حق ہے روکنے اور ٹوکنے کا؟ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے یہ امانت کے طور پر ہے، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ ہمیں کیسے کہاں خرچ کرنا ہے۔ ہماری جان کا بھی ہم پر حق ہے، پروردگار کا حق ہے۔ یہ جسم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اپنی آنکھ فروخت کرنا چاہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اپنا خون بیچنا چاہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اپنے جسم کا کوئی حصہ اگر فروخت کرنا چاہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہماری اس جان کا بھی ہم پر حق ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اسے وہی استعمال کریں گے اور اسی طریقے سے استعمال کریں گے جس طریقے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اللہ کے حق کے بعد
پھر انسانوں میں سب سے زیادہ حق ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں اور جو صفات عطا کی تھی وہ حد احساس سے باہر ہے۔ ہم گن نہیں سکتے حضور کے ہم پر اتنے احسانات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی آل اولاد سے اور دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ حق ہے، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اللہ کے رسول کا ہم پر حق ہے۔ اور جب تک ان حقوق کی ہم ادائیگی نہیں کریں گے ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبوت کے ضروری سلسلے کی آخری کڑی آپ کو بنائے۔ نبیوں کی اور رسولوں کی جو ایک سنہری زنجیر تھی اس کا آخری سرا ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو آخری نبی ماننا، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرنا، جہاں ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے مرض الوفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دنوں میں جب آپ کے سر میں درد شروع ہوا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس پر پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے، ہوا ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نبوت کے دو جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے زمانے قریب میں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے کہ یمن کے اندر جو ہے اسود عنسی نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دو لوگوں نے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک اسود عنسی نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی بات کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے اور اللہ انہیں ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی وصال سے ایک دن پہلے اسود عنسی قتل کر دیا اور یہی حال مسلمہ کذاب کا ہوا تھا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا تقریباً 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے اور حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے اور نبوت اور رسالت آپ پر تمام کر دی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا مدعی نبوت ہوگا، اس کی نبوت اور رسالت مانی نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ ہم پر حق ہے تو وہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ اور کل قیامت کے دن اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ہونا ہوگا
اور اس حق کی ادائیگی کے تعلق سے ہمیں وہاں پر جواب دہی کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کو مانا نہیں یا آپ کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ظاہر بات ہے اگر اللہ کے محبوب اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک کا کیا فیصلہ ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اپنے محبوب کو اللہ پاک ناراض نہیں کریں گے۔ آج جس طرح زمانہ گزرتا جا رہا ہے، نبوت کے دعوے دار کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سر ابھار رہے، اور ایک تاریخ ہے اور حضور کی پیشن گوئی بھی ہے کہ نبوت کے تقریباً 30 جھوٹے دعوے دار قیامت تک آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ دعوے دار ہوں گے نبوت کے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار، جن کو کچھ ماننے والے لوگ ہوں گے، جس کی بات کو قبول کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے، یعنی بڑے بڑے مدعی نبوت، جھوٹے مدعی نبوت جو ہوں گے ان کی تعداد 30 ہوگی۔ اس سے زیادہ اور بھی لوگ ہوں گے جن کی نبوت کو کوئی مانے گا نہیں، جس کی بات کو کوئی قبول کرے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو خوبیاں عطا کی تھی، جو صفات، جو کمالات عطا کیے تھے، اور آپ نے اپنی امت کے لیے جو کچھ کیا ہے، اگر ان تمام کو پیش نظر رکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جب اپنے نبی کو اتنا بلند تر مقام دیا کہ خوبصورتی کے اعلیٰ مقام تک پہنچائے، جیسے ابھی آپ نے سنا قاری احسان محسن صاحب کی نعت میں ایک شعر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب گھر میں سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو وہ سوئی اور دھاگا لے کر کے آپ کے قریب آتی تھی اور آپ کے چہرے انور کے نور اور روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتی۔ عقل انسانی اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ کسی انسان کے چہرے میں اتنا نور اور اتنی چمک کہ گھر کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں چہرے کے نور میں آدمی سوئی میں دھاگا ڈالے۔ عقل قبول نہیں کرتی اس بات کو، لیکن یہ سچائی ہے۔ دل اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو کمالات عطا کیے تھے، جو خوبصورتی اور حسن جمال عطا کیا تھا، اس کی مثال نہیں ہے، بے مثال اللہ نے آپ کو بنایا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کانما قد خلقت کما تشاء، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وہ احسن منک لم تر قط عینی، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ وہ اجمل منک لم تلد النساء، دنیا بھر کی عورتوں میں سے کسی عورت نے آپ جیسا بچہ نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من كل عیب، آپ ایسے پیدا کیے گئے، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کأنما قد خلقت کما تشاء، ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ اپنے آپ کو چاہتے تھے۔ اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا کی۔ آپ کا سر مبارک، آپ کے گیسوئے مبارک، آپ کی پیشانی، آپ کے ابرو، آپ کی جو ہے بھویں، آپ کے رخسار، آپ کی بینی مبارک، آپ کے لب مبارک، آپ کی داڑھی، آپ کے کان، آپ کی گردن، آپ کے شانے، یہ سب کچھ بے مثال تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن عطا کیا تھا،
کتاب حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے حسن پیدا کیا تو آدھا حسن تنے تنہا یوسف کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور آدھا حسن اللہ پاک نے پوری کائنات میں تقسیم کیا، جس میں انسان، تمام چرند پرند درند، تمام مخلوقات، چاند کتنا خوبصورت ہے، ہریالی، ہرا بھرا میدان ہو اور ہرے بھرے پہاڑ ہو اور پھر پانی کے چشمے ہو، آبشار ہو، چمکتا ہوا بہتا ہوا پانی ہو، اور رنگ خوشبودار پھول ہو، یہ تمام لوگوں کو جو حسن و جمال ملا ہے وہ آدھے میں، لیکن اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا کیا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھا، اور حسن بھی بے مثال آپ کو دیا تھا، بے مثال دیا تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسا روب اور دبدبا عطا کیا تھا کہ کسی آنکھ نے آپ کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری اس بات کی تائید کریں گے کہ شمائل میں جو حدیثیں ملتی ہیں ان حدیثوں کے راوی گنے چنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لائے، آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں رہے، کوئی مہینہ بھر رہا، کوئی سال بھر رہا، کوئی 10 سال رہا، کوئی 30 سال رہا، کوئی 50 سال رہا، اتنا لمبا زمانہ آپ کی صحبت اور معیت میں گزارنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کیسے تھے انہوں نے بیان نہیں کیا۔ ان کی اولادیں پوچھتی تھی کہ آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، آپ ہمیں بتاؤ اللہ کے رسول کیسے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق، شمائل کے متعلق صحابہ کرام اپنی اولادوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آقا کو کبھی نظر بھر کر کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اتنا روب و دبدبا عطا کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے پاس آنے والا کوئی شخص 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے تو اس کا دل وہی میرے روب اور دبدبے سے بھر جاتا ہے۔ لوگ آپ کی مجلس میں آتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ سے کیوں خوف کھاتے ہو، کیوں اتنا تم گھبراتے ہو، میں تو اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن و جمال دیا تھا، عطا و بخشش ایسی کہ دنیا میں کوئی شخص برابری نہیں کر سکتا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے اسی زمانے میں حاتم طائی گزرا، قبیلے طے کا ایک ایسا شخص جس کا نام حاتم تھا، جو اپنے قبیلے طے کا سردار تھا اور بہت سخی تھا۔ آج تک اس کی سخاوت کے چرچے، اگر کبھی ہم نے کتابوں میں پڑھا حاتم طائی کا قصہ، اس کی سخاوت کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، بہت سخی تھا، لیکن اس کی سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سامنے مان پڑ جاتا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد قبیلے طے کے لوگ بھی گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لائے گئے تھے۔ جب یہ گرفتار شدہ لوگ حضور کے سامنے لائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مرد عورتیں کھڑے ہوئے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ، تو کہنے لگے کہ یہ قبیلے طے کے لوگ۔ آپ نے ان عورتوں میں قریب البلوغ بچی کو دیکھا جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی، اپنا رومال، اپنی چادر اپنے جسم سے اتار کر کے دی اور کہا کہ اس بچی کے سر کے اوپر یہ چادر رکھ دی جائے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول،
وہ مشرک اور کافر باپ کی بیٹی ہے، آپ اپنی کملی عنایت فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بھی ہو، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کے سر کے اوپر اپنی کملی ڈالی، اس بچی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ میرے باپ کا نام حاتم ہے اور میں اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ قبیلے طے میں جو حاتم تائی تھا جس کی سخاوت کے چرچے ہیں وہ تیرا باپ تھا؟ تو اس بچی نے کہا کہ ہاں وہ میرا باپ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں۔ تو اس بچی نے کہا تھا کہ میں اکیلے آزادی قبول نہیں کروں گی، آپ کو اگر مجھے آزاد کرنا ہے تو میرے قبیلے کی تمام عورتوں کو آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے اور تیرے قبیلے کی تمام عورتوں کو تیری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے طے کی گرفتار شدہ تمام عورتوں کو رہائی عطا کی تھی، اور سخاوت تو ایسی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سخاوت کی ایسی ہوتی تھی جیسے چلتی ہوئی ہوا جس کا فیض سب کو پہنچتا ہے اور کوئی اس سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی تھی۔ ہمیں اللہ نے ایسا نبی عطا کیا جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا، تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو شفاعت کا حق اللہ پاک دیں گے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ ہی کی شفاعت ہوگی جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس سے حساب و کتاب شروع ہوگا، جس کا نفع اور فائدہ پوری دنیای انسانیت کو ہوگا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تمام رسول سب کو اس سے فائدہ ہوگا، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ آپ نے حدیث شفاعت سنی ہوگی کہ جب میدان محشر میں بہت زیادہ ہاں ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، آپ فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں رکھا، آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ پاک حساب و کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معذرت کر لیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کا سامنا کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک میری گرفت کرنے، میرا مواخذہ فرما لے کہ تمہیں میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور تم نے روح ڈالی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں رکھا اور یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تم نے کیوں میرے حکموں کی مخالفت کی؟ ایسا نہ ہو کہ میرا مواخذہ ہو جائے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا اور کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اپنا دکھڑا سنائیں گے
اور حساب و کتاب شروع ہو، یہ گزارش کریں گے کہ آپ شفاعت کریں، کوئی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضور فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی سفارش کروں گا، میں ہی شفاعت کروں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے عرش کے سامنے جاؤں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر حمد کے ایسے الفاظ القا کرے گا کہ جو اسی وقت مجھ پر القا کیے جائیں گے، اور اللہ کی حمد تعریف اور توصیف کروں گا، اور اتنا لمبا سجدہ کہ دنیا بھر کے سجدے اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تب اللہ پاک فرمائیں گے کہ ارفع راسک، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کیجیے، شفاعت کیجیے، تمہاری شفاعت قبول کی جائے۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع کیا جائے، یہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تب حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اور اس وقت ایک مقام ہوگا جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت سے یہ گزارش کی کہ تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو۔ جب اذان ہوتی ہے، اذان کا جواب دیا جاتا ہے، اور جواب دینے کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضل والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا، کہ اللہ ہمارے آقا، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ نے اپنے محبوب نبی کو مقام محمود دینے کا وعدہ کیا ہے، آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اذان کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی، لیکن ہم لوگ اپنی دعاؤں میں یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ دعا نہیں مانگتے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگنا چاہیے، اللہم ابعثہ مقاما محمودا، کہ اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے۔ ہمیں عام دعاؤں میں بھی اپنے نبی کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بھی ہمارے آقا کا ہم پر حق ہے۔ ہم جب دعا کریں تو ہم اپنے آقا کے لیے بھی دعا کریں جس کی آپ نے ہمیں تلقین کی۔ مقام محمود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے، مقام محمود، جو تمام انسانوں میں ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ اللہ مجھے مقام محمود عطا کریں گے، اور اپنی امت سے آپ نے فرمایا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے، اور آپ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسان آپ کے آخری امت ہے، آخری امت، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کسی نبی کی کوئی امت آئے گی۔ اب قیامت تک ہمارے آقا کی نبوت اور رسالت ہوگی، اور تمام دنیا کے انسان آپ کے امتی ہوں گے، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ آج دنیا میں، ہمارے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں
قادیانیت بڑی شدت کے ساتھ چل رہی ہے۔ مہاراشٹر الحمدللہ قدر محفوظ ہے۔ پچھلے کئی برسوں پہلے حیدرآباد اور تلنگانہ سے لگ کر کے جو پٹا تھا وہاں پر قادیانیت بڑی زوروں میں تھی، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو جنہوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس پر بڑی محنت کی، قادیانیوں سے باقاعدہ مناظرہ اور مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے بوریا بستر لپیٹنے پر مجبور کیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے مالیگاؤں میں بھی کچھ قادیانی آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے ہمارے اس شہر کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ان کی ایسی دھلائی کی تھی، ایسی پٹائی کی تھی کہ وہ مالیگاؤں چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارا شہر الحمدللہ محفوظ ہے، اور شاید میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، شاید پوری دنیا میں اگر قادیانی مبلغوں کو اس طرح جی بھر کر کے پیٹا گیا ہو پہلی مرتبہ، وہ ہمارے مالیگاؤں میں ہوا۔ ان علماء کرام کو جنہوں نے ایسے بچے تیار کیے اور ان کی جو ہے پشت پناہی کی اور ان کے تحفظ کے لیے ان کی مدد کی، اس وقت جن لوگوں نے کوشش کی تھی ان کی کوششیں بار آور ہوئی، ورنہ ان آنے والے لوگوں نے مالیگاؤں سے لگ کر کے 50 ایکڑ جگہ خریدی تھی اور وہاں پر اپنا قادیانیت کا ایک بڑا مرکز بنانے کا پروگرام تھا، لیکن مالیگاؤں کے لوگوں نے الحمدللہ یہ کانٹا مالیگاؤں سے نکالا اور اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت کا ثبوت کیا اور اپنے نبی کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے جرأت اور ہمت کے ساتھ یہ قدم اٹھایا تھا، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ FIR ان پر رجسٹر نہیں ہو سکی تھی اور ایسے لوگوں کو گرفتار تو کیا گیا لیکن پھر ان کو چھوڑ دینا پڑا۔ اس لیے آج ہم اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی مانتے، اللہ کا رسول ماننے کے ساتھ آخری رسول مانتے ہیں۔ قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، ہم اسے آخری کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ دین اسلام اس دنیا میں اللہ کا بھیجا ہوا مکمل دین ہے، اسے ہم آخری دین مانتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے، ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اسی عقیدے پر اللہ ہمیں زندہ بھی رکھے اور اسی عقیدے پر اللہ پاک ہمیں موت بھی عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔